اجتنابا اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ نامے پارے کا 16واں رکوع ہے۔ نامے پارے کا 16واں رکوع اور اس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 283 پہ سورہ الانفال کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ۔ اس کا ترجمہ اذ جب، یغشی وہ طاری کر رہا تھا، کم تم پر، النعاسا نیند، جب وہ تم پر نیند طاری کر رہا تھا، امانتاً جو امن کا باعث تھا، من ہو اس کی جناب سے، اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل فرما رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم، طہرا یطہر پاک کرنا، لام تعلیل کے لیے ہے تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بہی اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ اور وہ لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطان، رجز ناپاکی، الشیطان شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ یہ ربط یربطو کا معنی باندھنا، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ وہ باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اوپر تمہارے دلوں کے، یعنی تاکہ وہ تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ اور وہ پختگی بخشے، بہی اس کے ساتھ، الاقدام قدموں کو، تاکہ وہ اس کے ساتھ تمہارے قدم جو ہیں وہ انہیں ثابت کر دے اس راستے میں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ سوال یہ تھا کہ مال غنیمت جو ہے یہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کو جو مل گیا مال وہ اسی کا ہو جاتا۔ تو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ غنیمت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، سوار کا کتنا ہو، پیدل کا کتنا ہو وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دو، یعنی اس میں تم اپنی قیاس جو ہے وہ نہ کرو، یا تم اپنی طرف سے ایک بات نہ سوچو، بلکہ یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
وہ امت کا بہترین گروہ ہے جنہوں نے اپنے سارے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا، جو بھی حکم ہوتا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی فرماتے ان کا سر اس کے سامنے جھک جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے گزر کر مسلمانوں کو جو فتح ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حکم کو مان لینا، ایک ہوتا ہے کسی چیز پہ شرح صدر ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس لیے تفصیل سے بیان فرمائیں تاکہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کو آخری درجے کا شرح صدر نصیب ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو اس خوش دلی کے ساتھ مانے جس خوش دلی کے ساتھ ماننا ان کی شان کے شایع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس میدان میں ہونے والی اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم تھے اور ان کے پاس اتنے زیادہ مال و اسباب یا اسلحہ بھی نہیں تھا، اور مقابلے میں ایک لشکر جرار تھا۔ اب طبی طور پہ انسان پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سو نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے اگر ایک بندہ صحیح سوئے گا نہیں تو وہ جہاد کیسے کرے گا، وہ کوئی اپنا کام کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس رات کو جس کے اگلے دن غزوہ بدر ہونا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پہ نیند طاری کر دی۔ یعنی اس حال میں جس میں عموماً بندے کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی جس سے وہ حشاش بشاش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب طبی طور پہ بندے پہ ایک گھبراہٹ طاری ہو، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی یعنی نعمت عطا کرتا ہے یا وہ اس چیز کو ذرا بھول جاتا ہے یا اس کو کوئی حوصلہ مل جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ اور پھر دوسرا وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مشرکین خیمہ زن ہوئے تھے، وہاں پر پانی کا چشمہ تھا، اور مسلمان یہاں پر خیمہ زن ہوئے تھے، وہاں پر ریتلی زمین تھی اور پانی کم تھا۔ اب یہ ممکن تھا کہ شیطان اپنی وسوسہ اندازی کرتا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا کہ تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہ ہو، نہانے کے لیے پانی نہ ہو، اور دشمن جو ہیں وہ ان کے پاس کھلا پانی ہے، تمہاری زمین ریتلی ہے، ان کی زمین سخت ہے۔ تو اس طریقے سے وسوسہ اندازیاں شیطان کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات اپنی رحمت بری بارش برسا دی، مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا، جو ریتلی زمین تھی وہ ذرا سخت ہو جاتی ہے بارش میں، اور جو زمین سخت ہو اس پر بارش ہوئے تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اپنے نبی کے غلاموں کی مدد فرمائی، جو بظاہر تو بارش ہو رہی تھی لیکن حقیقت میں اللہ کی نصرت آ رہی تھی۔ بظاہر تو مسلمانوں کو نیند آ رہی تھی لیکن حقیقت میں اللہ کی نصرت آ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیں، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اور اے اہل ایمان یاد کرو اس منظر کو جب اللہ تعالیٰ تم پر نیند طاری کر رہا تھا۔ امانۃ منہ، یہ نیند اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امن کا سبب بن گئی تھی، اطمینان کا سبب بن گئی تھی، ایک طبیعت کی کشادگی کا سبب بن گئی تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس منظر کو یاد کرو جب اللہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا۔
لِیُطَہِّرَکُم بِہ، اب اس کی دو اسباب بیان کیے بارش کیوں نازل فرمائی۔ پہلی بات یہ لِیُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ وہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔ ظاہر ہے مسلمان سویا اٹھے گا، اس نے نماز پڑھنی ہوگی، وہ وضو کرے گا اور وہ پانی کا استعمال کرے گا، تو ہم نے اس لیے بارش برسائی تاکہ تم پانی جمع کر کے اپنے جسموں کو عبادت کے لیے پاک کر لو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے لے جائے شیطان کی وسوسہ اندازیاں، کہ اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے کہ تم اس طرح مشکل حالات میں کیوں ہو، تو اس بارش کی وجہ سے وہ اس کی وسوسہ اندازیاں ختم ہو جائیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کو مستحکم کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ دیکھیں بظاہر بارش ہو رہی تھی اور اسباب تھے، لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی آنکھ عطا فرمائی تھی، وہ اس سے دیکھتے تھے کہ یہ بارش ذریعہ ہے، اصل میں ہمارے رب کی نصرت نازل ہو رہی ہے۔ یہ نیند جو ہے یہ ویسے تو ہمارے ایک بدنوں کا تقاضا ہے، لیکن اس وقت اس طرح نیند کا آنا اصل میں ہمارے رب کی نصرت ہے۔ تو جو خدا غزوہ شروع ہونے سے پہلے ہماری نصرت فرما رہا ہے، جب غزوہ شروع ہوگا تو وہ کس طرح ہماری نصرت فرمائے گا، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوطی مل جائے، استحکام مل جائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو اِذ جب یوحی وحی فرما رہا تھا، ربک، اے میرے محبوب تیرا رب، اے محبوب جب تیرا رب وحی فرما رہا تھا۔ یہ جو ربو کا میں نسبت ہے نا، یہ محبت کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب تو پوری کائنات کا ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا جو تعلق رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کی منفرد شان ہے۔ اس یوحی ربو کا، جب تیرا رب وحی نازل فرما رہا تھا، یہاں پر وحی کس معنی میں ہے؟ اپنا پیغام بھیجنا، کیونکہ وحی جو ہے اسلامی اصطلاح میں وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کرتا ہے۔ یعنی لغوی طور پر وحی کا لفظ جو ہے وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جب تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ اب یہاں فرمایا اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تیرا رب فرشتوں پر وحی نازل کر رہا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے لغوی معنی ہیں، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا، کسی کی جبلت ایسی بنا دینا، کسی پر اپنی کوئی بات اس کو سمجھا دینا۔ لیکن اصطلاح میں وحی صرف اس کلام کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام پہ نازل کرتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ یہاں پر فرشتوں کے ساتھ جب وحی کا نسبت ہو تو یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے کہ جب تمہارا رب فرشتوں کو یہ حکم دے رہا تھا، کیا؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، پس ثبتوا، ثابت قدم رکھو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہ جو انی معکم ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں پر یہ وحی نازل کر رہا تھا کہ وہ اہل ایمان کو یہ چیز، ان کا نزول یہ چیز ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور یا فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کو یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا کرو؟ فثبتوا الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو ثابت رکھو، ان کے دلوں کو استحکام دو۔ اب ہوگا کیا؟ سألقی،
ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، فی قلوب دلوں میں، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، روب، یعنی میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نصرت کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، یعنی دشمن جتنا بھی طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس پہ میرا روب ڈال دیتا ہے اور وہ میرے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ جو دشمن پر روب کا ڈال دیا جانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ایک علامت ہوتا ہے۔ سول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب کیا ہے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس تم مارو، فوق العناق ان کی جمع ہے ان کی گردنوں کے اوپر، یعنی یہ جو داڑھ اور گردن کے درمیان ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا اور مارو، منہم ان میں سے، کل بنان ہر جوڑ پر، یعنی ان کے جوڑ کو کاٹ دو اور ان کی گردنوں کو کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو حکم ہے یہ اہل ایمان کو فرشتوں کی وساطت سے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ حکم دیا اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ثبات قدم بخشا، اور پھر کہا اب تم کافروں کی گردنیں بھی اڑاؤ اور ان کے انگ کو توڑ دو، ان کے جو جوڑ ہیں ان پر حملہ کرو۔ اچھا، اس میں یا یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور دونوں قسم کی روایات ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر میں دیکھا کہ ہم ایک بندے کا پیچھا کر رہے تھے تو ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کے گر جاتا تھا، تو یہ فرشتے تھے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش سے نازل فرمائے تھے، انہیں اللہ پاک فرماتا تم کافروں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرو۔ اب سوال یہ تھا کہ بھئی میدان جنگ ہے تو آخر اہل ایمان کی اتنی مدد کیوں کی گئی کہ فرشتے آ گئے ان کے دشمنوں کا سر کاٹنے کے لیے، اور فرشتے آ گئے ان کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک، یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بسبب اس کے کہ بے شک انہوں نے دشمنی رکھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ راستہ تو ان کے پاس بھی تھا نا کہ یہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں آ جاتے اور یہ بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ اگر یہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں آتے اور اسلام قبول کر لیتے تو ان کی مدد کے لیے بھی اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا۔ انہوں نے خود برائی کا راستہ اختیار کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے دشمنی کی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ، اب فرمایا اور میرا ضابطہ یہ ہے، میرا قانون یہ ہے، مَن یُشَاقِق، جو بھی دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ سے، وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جو بھی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرے گا کسی نہ کسی طرح وہ خدا کے عذاب میں ضرور آ جائے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے بہت سے پردے اٹھا دیے تھے، تو اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے، لیکن جو بھی بندہ دشمنی کرے گا اللہ کا اس پہ عذاب آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے گا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرے گا، اسے آخری دنیا اس جہان سے پہلے اس جہان میں بھی اللہ کی نصرت نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔
ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم اے مشرکو یہ اس لیے ہوا فذوقوہ تاکہ تم اسے چکھو، وان للکافرین عذاب النار، وان اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے ہے عذاب النار دوزخ کا عذاب، آگ کا عذاب۔ مراد یہ ہے کہ یہاں تو یہ عذاب ہو گیا کہ بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور اس طریقے سے فرشتوں نے ان کے سر قلم کر دیے اور اہل ایمان کے ہاتھوں انہیں ذلت اٹھانی پڑی۔ ابھی ان کے لیے دوزخ کا عذاب تو باقی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے دشمنی کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی، اور جو اللہ کے ساتھ وفا کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی سر بلند رکھے گا اور اللہ اسے آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اب ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا، اور حکم یہ ہے کہ تم نے جنگ میں بھاگنا نہیں ہے، جنگ میں تم نے بھاگنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں پہلے یہ حکم مطلق تھا کہ تم نے جنگ میں بھاگنا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کے لیے آسانی کی کہ اگر دشمن دو گنا ہو تو جو بھاگے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اگر دشمن دو گنا سے زیادہ ہو، اگر کوئی بندہ بھاگ بھی جائے گا تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں شاید آخر میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اہل ایمان کو نرمی دی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا، یہاں حکم مطلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم جب تم ملو، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً ان کے گروہ سے، فلا تولوہم الادبار تو تم پشتوں کے بل نہ پھرنا، فلا تولوہم تم ان سے نہ پھرنا الادبار اپنی پشتیں، یعنی پشتوں کے بل پھرنا نہیں ہے، یعنی بھاگنا نہیں ہے۔ ومن یولہم اور جو پھرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دوبرہ اپنی پشت یعنی جو بھاگے گا۔ اب آگے فرمایا دو صورتوں میں تم میدان جنگ سے پیچھے آ سکتے ہو، دو صورتوں میں۔ پہلی کیا ہے؟ الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ تم پھرنے والے ہو جنگ کے لیے، یعنی یہ جنگ کا کوئی پینترا بدلنا مقصود ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ جو غزوہ احد میں ہوا تھا نا، یہ جو کبار صحابہ تھے یہ بھاگے نہیں تھے جس طریقے سے لوگ بھاگتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے تاکہ پلٹ کے حملہ کریں، یعنی حدیث پاک میں یہ لفظ نہیں ہے ایسا کہ وہ صحابہ کرام بھاگے تھے، وہاں پر لفظ یہ ہے کہ جب میں واپس آیا، تو واپس کہاں سے آیا؟ یہاں وہ جمع ہوئے تھے اس کی بات ہے، تو باقی جو بھاگنے والی بات ہے یہ خود ساختہ بات ہے، ایسا کوئی لفظ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے تاکہ وہ پلٹ کے حملہ کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہے کیا؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یہ پہلی چیز ہے، مگر یہ کہ تم جنگ کے لیے کوئی پینترا بدلنے والے ہو، تم جنگ کے لیے کوئی پینترا بدلنے والے ہو، یعنی کوئی جنگ کی جو حکمت عملی ہے نا اس کو تم تبدیل کر کے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ پھر آگے آؤ۔ او متحیزن الی فئۃ، یا تم جانے والے ہو کسی گروہ کی طرف، یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ کھڑا ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں
اور وہاں جا کے پھر میں واپس ان پر حملہ کروں. ان دو صورتوں میں جنگ سے پیچھے ہٹنا یہ غلط نہیں ہے، ان دو صورتوں کی اجازت ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی بندہ پھرا فقد باء بغضب من اللہ، تو تحقیق وہ پلٹے گا اللہ کے غضب کے ساتھ. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو اپنی جان اتنی محبوب ہو گئی کہ وہ دشمن کے مقابلے سے بھاگ آیا. لیکن اگر دشمن بہت زیادہ ہو پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب وہ تھا نا جو شام کی طرف جنگ ہوئی تھی، روم کی طرف، جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے، کچھ لوگ بچ گئے تھے، وہ مدینہ منورہ میں آئے جب، تو لوگوں نے کہا انتم فرارون، تم میدان سے بھاگنے والے ہو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یوں نہ کہو، بلکہ کہو انتم کرارون، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اس صورت میں ہے جب تناسب ہو. اور یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اس کے بغیر بھاگا ان دو شرطوں کے، پھر کیا ہوگا؟ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب فرمایا فلم تقتلوہم، پس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور اپنی رحمت کا ذکر فرمایا کہ جب بڑی گمسان کی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی کی مٹھی لی اور آپ نے وہ اس طریقے سے پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، مٹی کی مٹھی لی اور اس کو پھینکا، اور وہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا سر میں یا اس کے جسم پر جا کے لگی، اس کی آنکھوں میں جا کے لگی. تو اس سے ایک ان پر رعب طاری ہو گیا اور ایک ان پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہ پہلو دکھا کہ اہل ایمان کے جذبوں کو مزید فراوانی عطا کر دی. ارشاد فرمایا فلم تقتلوہم، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن انہیں تو اللہ نے قتل کیا. وما رمیتا، اور نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیتا، جب پھینکا. دیکھیں وما رمیتا اذ رمیتا، اذ رمیتا میں اس بات ہے کہ آپ نے پھینکی وہ مٹی کی مٹھی. وما رمیتا میں نفی ہے، آپ نے نہیں پھینکی. اس کا مطلب یہ ہے میرے محبوب بظاہر پھینکنے والے آپ تھے، لیکن اس میں قدرت ہماری جلوہ گر تھی، اس میں طاقت ہماری جلوہ افروز تھی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، لیکن اسے اللہ نے پھینکا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اب فرمایا ہم نے یہ کس لیے اہل ایمان پہ اتنے انعامات کیے. وَلِيُبْلِيَ، اور تاکہ اللہ آزمائے المومنین، ایمان والوں کو، منہ اس سے، بلاء حسنا، بہت اچھے طریقے سے آزمانا. مراد کیا ہے کہ ہم نے تمہیں جو فتح عطا کی ہے اور ہم نے جو بڑے بڑے ان کے سرداروں کو واصل جہنم کرنے کے اسباب پیدا کیے ہیں، اور تمہاری بظاہر کمزوری کے باوجود تمہیں غلبہ عطا فرمایا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس آزمائش کی وجہ سے تم میں کہیں کوئی احساس برتری تو نہیں آ گیا، تم میں کہیں کوئی بڑا پن تو نہیں آ گیا، یا اللہ کی نصرت دیکھ کر تمہارے ایمانوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بندے کی ایک آزمائش ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور ہم نے اس طریقے سے ایمان والوں کو آزمایا، بہت اچھے طریقے سے آزمانا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کی آزمائش کرتا ہے تو بندے کے دل میں جو بھی خیال آتا ہے خدا اسے جانتا ہے، اور بندہ جو بھی کہتا ہے دوسرے سے، بے شک وہ چھپ کے کہتا ہے، کسی بڑے بول کا اظہار کرتا ہے، تو بندہ مت بھولے خدا اس کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس طریقے سے آزمانا چاہتا تھا۔ اب ارشاد فرمایا، اب جو روح سخن ہے وہ مشرکین کی طرف ہوا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، آپ جانتے ہیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یہ اس لیے ہوا، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن، کمزور کر دینے والا تھا، قید الکافرین، کافروں کے تمام مکر و فریب کو۔ یعنی ہم نے جو فرشتے بھیجے، ہم نے جو خدائی نصرت کے سامان کیے، اٹھا ساکیہ پردہ اس رات سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، ہم نے جو غلاموں سے سرداروں کو مروا دیا، اس لیے ہم نے کیا، ہم بتانا چاہتے تھے کہ طاقت رب کے پاس ہے، مشرکین کے پاس نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی قید کو کمزور کرنا چاہتا تھا، ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اب ارشاد فرمایا کہ کافر جو تھے ان کا نفسیاتی معاملہ کیا تھا، انہیں کس قدر گمان تھا اپنے جیتنے کا۔ تو ابو جہل جو تھا، جب یہ اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے چلا تھا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم میں اور محمد بن عبداللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ تعلقات کو ختم کروانے کا سبب بنا ہے، جس بندے نے معاشرے میں انتشار پھیلایا ہے، اور پروردگار عالم ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے بدر کے میدان میں ختم کر دے، اسے بدر کے میدان میں قتل کر دے۔ یعنی ابو جہل یہ دعا مانگ کے آیا تھا، آپ اندازہ کیجئے اسے کتنا یقین تھا اپنی صداقت کا، وہ یہ دعا مانگ کے گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو لوگوں فیصلہ تو آ گیا۔ ابو جہل نے کہا تھا جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور اللہ نے ابو جہل کو وہاں ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو جہل جھوٹا تھا، اس کا لشکر جھوٹا تھا، سچ میرے پیغمبر کے ساتھ ہے اور میرے پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو تو فیصلہ تو آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم اب بھی رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب جو باقی جو مشرک تھے نا، ان سے کہا گیا کہ تم نے فیصلہ تو ابو جہل کے انجام سے تم نے فیصلہ تو سن لیا اللہ کا کہ ابو جہل جھوٹا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے اب بھی بند نہیں کیے۔ تم اب بھی میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ، اب بھی اس سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب عظمتیں جو ہیں وہ تمہاری سرداریوں میں نہیں رکھی ہوئی، اب ساری عظمتیں اپنے نبی کی غلامی میں رکھی ہوئی ہیں۔ ان تنتہوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پلٹو گے تو پھر ہم بھی پلٹیں گے۔ یعنی اگر تم نے پھر کوئی اسلام کے خلاف سازش کی تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ اب یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز بے نیاز نہیں کرے گا، عَنْكُمْ تمہیں، فِئَتُكُمْ تمہارا گروہ، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ جتنے بھی زیادہ ہوں۔ یعنی یہ نہ سوچ لینا کہ ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، فتح لشکروں سے نہیں ملتی، نصرت الہی سے ملتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی نظر جو ہے وہ اللہ کی نصرت پر رکھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ تمہارے بڑے بڑے لشکر، تمہارے گروہ، تمہیں کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا اگرچہ جتنے بھی زیادہ ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو معیت ہے نا، یہ معیت محبت ہے، معیت نصرت ہے، کہ جو بھی بندہ ایمان پر ثابت قدم ہو جاتا ہے اللہ کی نصرتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اب اہل ایمان سے خطاب کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی حکم تو مطلق ہے نا، اس پس منظر کو آپ دیکھیے کہ جس خدا نے اس رسول کی وساطت سے اس طرح تمہاری مدد فرمائی ہے، وہ خدا تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ نہ خدا کی بندگی سے انحراف کرنا، نہ رسول خدا کی اطاعت سے انحراف کرنا۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اور اس سے نہ پھرنا، وانتم تسمعون اور تم سن رہے ہو۔ مراد کیا ہے کہ تمہیں احکامات الہی پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، تم اللہ کی احکامات کو سنتے ہو میرے پیغمبر کی زبان سے، اس لیے تم اس سے منہ نہ پھیرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ مراد کیا ہے کہ اس سے یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کہتے تو تھے کہ سمعنا ہم نے سن لیا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس آتے ہیں تو بڑے بندگی کے دعوے کرتے ہیں، بڑی وفاؤں کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں جاتے ہیں پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور یہ جو نہیں ہے نا یہ دوام کے لیے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا تھا تو اپنے آپ کو بیچ دیتا تھا سرکار کی بارگاہ میں، کہ یہ دوام کے لیے ہے، کہ جیسے تم نے پہلے ہر حکم پر سر جھکا دیا ہے، ایسے جو بھی حکم آئے اس کو ماننا۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو کہہ دیں کہ ہم نے مانا ہے اور پھر کہو کہ ہم نے نہیں مانا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان بے شک شر الدواب، دواب جو ہے نا دابتن کی جمع ہے، کہ بدترین جانور عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، الصم وہ بہرے ہیں، البکم وہ گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ مراد کیا ہے کہ ایک جانور ہے، اب جانور کے پاس عقل کا ملکہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو اگر جانور اپنی مرضی کرے تو ظاہر ہے وہ تو مکلف نہیں ہے، اس کے پاس تو ملکہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن بندوں کو اللہ نے سننے والے کان دیے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں اور سوچنے والا دل دیا ہے، اگر وہ ان ساری نعمتوں کے باوجود
بھی اپنی زندگی جانوروں کی طرح بسر کریں گے تو پھر یہ جانوروں سے برے ہی ہوں گے نا، کیونکہ جانوروں کے پاس تو شعور نہیں تھا اور انہیں تو اللہ نے شعور عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے برے جانور وہ ہیں وہ اللہ کے سرکش، اللہ کے باغی، وہ گونگے بہرے۔ یہاں پر گونگے بہرے سے مراد اس زبان کا گونگا ہونا نہیں ہے، یا ان کانوں کا بہرا ہونے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ زبان کا گونگا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا بلند مقام ہو، کوئی نہ سن سکتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا۔ یہ مادیات کا معاملہ نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں روحانیات کی قدر ہوتی ہے۔ بکمن سے مراد وہ آدمی ہے جس کی زبان تو بڑی چلتی ہے لیکن حق بات نہیں کہتا، اور اسم سے مراد وہ ہے جو جہان کی باتیں تو سن لیتا ہے لیکن حق کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے کا یہ عالم ہو جائے میری بارگاہ میں جانور اس سے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، جو جملہ ہم بولتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کسی قرآن و حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، یہ تو کسی فلسفی کا قول ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جو مومن ہے وہ خیر البریہ ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جو مشرک ہیں، اولئک ہم شر البریہ، وہ تو بدترین مخلوق ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ہے بہترین مخلوق۔ تو جب ایک بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، بے شک اس کا رنگ کالا ہو، بے شک اس کا قد چھوٹا ہو، بے شک اس میں کوئی بھی جسمانی عیب ہو، تو وہ کائنات کا بہترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اور جب ایک بندہ رب کا وفادار نہ ہو تو بظاہر وہ جتنا کچھ بھی ہو وہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں میں تو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی، اس میں صلاحیت ہے لیکن وہ اپنے رب کی بندگی نہیں کرتا۔ اب ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اب سوال یہ تھا کہ بھئی یہ جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی سنا دیتا، انہیں بھی اسلام کی توفیق دے دیتا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے معاملے میں کسی بندے پہ جبر نہیں کرتا، جس بندے میں طلب پائی جاتی ہے اللہ اس کے لیے اسلام کے دروازے کھولتا ہے۔ جو بندہ طلب رکھتا ہے اللہ کی بندگی کی، اللہ اس کے لیے بندگی کی راہیں کشادہ کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ جانتا کیا چیز فیہم ان میں خیرن، کوئی بلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ انہیں سنا دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بلائی جانتا تو اللہ انہیں سنا دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی بلائی تھی جو اللہ نے جانی نہیں۔ اللہ کے نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہی نہیں وہ چیز، ان میں بلائی ہے ہی نہیں، یعنی عدم علم جو ہے وہ عدم معلوم کو مستلزم ہے، وہ بلائی ان میں ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں طلب پاتا تو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیتا اور جو اسلام قبول کر لیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، یہاں پر اس سے مراد لفظی معنی ہے، اور اگر اللہ انہیں سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا، یقیناً وہ پھر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہوتے اعراض کرنے والے، تو پھر وہ منہ پھیر کے وہاں سے چلے جاتے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے نا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اس سے مراد ہے جبراً کسی کو مسلمان کرنا، یعنی اگر ایک بندے کی ایک چیز کو دل ہی نہیں مانتا، کوئی اسے جبراً مسلمان کر دے تو وہ پھر بھی اسلام کے تقاضے پورے نہیں کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم ان سے اختیار چھین لیتے تو پھر بھی ان کے دل میں یا اپنے دل کو کشادہ نہ کرتے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، استجیبوا، لبیک کہا کرو، جواب دیا کرو، للہ،
اللہ کی آواز پر، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کی آواز پر، اِذَا دَعَاكُمْ جب وہ تمہیں پکارے۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی اگر دو کے لیے ہوتا تو دعوا ہوتا، اذا دعواکم جب وہ دونوں تمہیں پکارے، دعا واحد کا صیغہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، لبیک کہو اللہ کی آواز پر اور اللہ کے رسول کی آواز پر، اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے۔ پکارنے والے دو ہیں لیکن صیغہ واحد کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی وہ یہ سمجھے مجھے اللہ نے بلایا ہے، مجھے اللہ نے آواز دی ہے۔ جس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں، دراصل اسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی بلایا ہوتا ہے۔ تو رسول کا بلانا دراصل اللہ تعالیٰ کا بلانا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، تو میں نے تیزی سے نماز پڑھی، یا میں نے نماز پڑھی اور میں نماز پڑھ کے تیزی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً لبیک کہا کرو؟ اس کے ضمن میں بات کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز دے دیں، اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اجابت الرسول لا یقطع الصلاۃ، سرکار کی بارگاہ کی حاضری سے نماز فاسد نہیں ہوتی، سرکار کی بارگاہ میں جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ یوں کہیے کہ پہلے اس کا منہ کعبہ کی طرف تھا، اب اس کا منہ کعبے کے کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، جب تمہیں بلائے وہ، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول، جب وہ بلائے یعنی رسول کا بلانا دراصل اللہ کا بلانا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کس لیے بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، لما جو ہے نا الہ کے معنی میں ہے، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بھی چیز کی طرف بلائیں اس میں تمہارا نقصان نہیں ہوتا۔ سرکار مدینہ کا ہر حکم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیتا ہے، اور انسان کے مقدر کو بیدار کر دیتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلاتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہیں، جو تمہیں زندہ کرنے والی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب ارشاد فرمایا کہ بندہ کبھی اپنی طاقت پہ اعتبار نہ کرے، بندے کو چاہیے اس کا جتنا بھی عزم مصمم ہو، وہ جتنا بھی پختہ ارادہ کرتا ہو، لیکن اسے یقین کامل ہو کہ جب تک میرا خدا نہیں چاہے گا میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا رہے، اپنی تمام تر کاوش کے باوجود بھی۔ ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یحول، بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، ایک بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ یعنی اس میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ صالحین کے لیے بھی ہے اور بروں کے لیے بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کے دل میں کوئی برا خیال آئے تو اللہ اپنی رحمت سے حائل ہو کے اسے بری بات سے بچا لیتا ہے،
اور اگر کوئی سرکش آدمی جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کی سزا کے طور پہ اپنے قرب کے دروازے بند کر دیے ہیں، اگر وہ کوئی کام کرنے لگے بھی تو اس کا کوئی گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا وجزاء الحسنۃ حسنۃ مثلھا، کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ محسوس کبھی کیا ہوگا اگر کبھی بندہ ایک نماز بغیر کسی عذر کے جماعت سے نہ پڑھے تو اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، یعنی بندہ اگر ایک نیکی چھوڑ دیتا ہے تو وہ دیگر نیکیوں کے راستے میں جا کے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، جس کی طلب صادق ہو اور جو نیکی کے راستے پر چلنے والا ہو، اگر کبھی اس کا قدم ڈگمگائے بھی تو میں اسے سہارا دے دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نیکی کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اسے نیکی کرنے ہی نہیں دی۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف تحشرون، تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور مت بھولو ایک دن تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہا کرو، فتنتاً، اس فتنے سے، اس فساد سے، لا تصیبن الذین، جو نہیں پہنچتا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خالص طور پر۔ مراد کیا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچتا جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ برائی۔ دیکھیں برائی جو ہوتی ہے نا، یہ کبھی بھی لازم نہیں ہوتی بلکہ یہ متعدی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بندہ اگر لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہے تو اسے دھواں ضرور چڑھے گا، اور اگر کوئی عطار کی دکان پہ بیٹھا ہے اسے خوشبو ضرور آئے گی۔ تو اس کے مراد یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے ذاتی طور پہ نیکی کرنی ہے، تم نے خود بھی نیکی کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لگانا ہے۔ اگر کسی بندے نے نیکی کے راستے کی طرف بلانا چھوڑ دیا ہے تو پھر معاشرے کی جو برائی ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی اس تک بھی پہنچ جائے گی اور اس کو بھی وہ تباہ کر دے گی۔ سرکار نے ایک مثال دے کے بتایا، سمجھایا، اور فرمایا لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، 2 منزلیں ہیں کشتی کی، تو جو نیچے والے ہیں انہیں پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، ہم یہاں چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی آ جائے اور ہم لے لیں۔ جب وہ سوراخ کرنے لگے تو دوسری منزل والوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم اپنے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، ہمیں بار بار تمہارے پاس آنا پڑتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ ان کو روکیں گے تو پانی کشتی میں نہیں آئے گا، وہ بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے۔ اگر نہ روکیں گے پانی کشتی میں آئے گا، نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے۔ یہ ہے برائی سے روکنا۔ اگر برائی کو نہ روکا جائے، وہ امام غزالی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو بڑا نیک بندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بربادی کی ابتدا اسی کے گھر سے کرو۔ وہ لوگوں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا۔
تو بندے کو چاہیے کہ حتی الامکان یہاں تک اس کی طاقت ہے برائی کو روکنے کی جد و جہد کرے، ورنہ برائی لازم نہیں ہوتی، برائی متعدی ہوتی ہے۔ وہ فتنہ جو ہے صرف ان تک خاص نہیں ہوتا۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اب اللہ پاک نے اہل ایمان کو ایک اور احسان یاد فرمایا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بالکل تھوڑے تھے، یعنی مکی زندگی میں بالکل ابتدا میں، مستضعفون فی الارض، اور تمہیں زمین میں کمزور بنا لیا گیا تھا، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، تخطف ہوتا ہے اچک لینا، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تم بالکل تھوڑے تھے، جیسے وہ کوا ہے نا، وہ بچے سے روٹی کا ٹکڑا اچک کے لے جاتا ہے، تم تھوڑے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچک کے نہ لے جائیں، فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دے دی، اللہ نے مدینے والوں کے دل تمہارے لیے کھول دیے، مدینے والوں کے راستے تمہارے لیے کشادہ کر دیے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اللہ نے اپنی نصرت خاص سے تمہیں تقویت دے دی، اللہ نے فرشتے بھیج کے تمہیں غلبہ عطا کر دیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کی روزی دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی اگر بندہ اپنے حالات پہ غور کرے کہ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیسے نوازا ہے، تو اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اب اللہ سے خیانت کیا ہے، اللہ کے رسول سے خیانت کیا ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے فرض چھوڑا اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کو چھوڑا اس نے رسول خدا سے خیانت کی۔ فرض چھوڑنا اللہ سے خیانت، اور سنت چھوڑنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خیانت۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راز دوسروں تک دے دینا، اسلام کے راز دوسروں تک پہنچا دینا، یہ بھی خیانت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے، جس کا ذکر آگے فرمایا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یعنی اصل میں ہے لا تخونوا، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے، کوئی بات اس کے پاس امانت ہے کسی کی، کوئی راز اس کے پاس امانت ہے، تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اور اسی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو ملاوٹ کر کے مال بیچ دیا، کسی کو دھوکہ کر کے اپنا نفع کما لیا، تو یہ بھی تمام کی تمام چیزیں خیانت میں شامل ہیں۔ وہ احکامات الہی سے جو خیانت ہے وہ اللہ سے خیانت ہے۔ تو ارشاد فرمایا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ مراد کیا ہے کہ ایک چیز تم خوب جانتے ہو، اس کے باوجود وہ چیز تمہارے دل میں نہیں اترتی۔ اب ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اب جو بندہ خیانت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ یہ اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یا مال کے لیے کرتا ہے یا اولاد کے لیے کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، لوگوں جان لو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ یہاں پر فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش۔ فتنہ سے مراد فساد نہیں ہے۔ مال اگر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے تو مال اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
مال اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی وجہ سے ہی جنت کو خریدا تھا. سرکار نے ان کو 12 جنت کی بشارت دی تھی. مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب بندہ اسے کمانے کے لیے رب سے بے وفائی نہ کرے. اس طریقے سے اولاد ہے. اگر بندے کی اولاد اس کی تربیت صحیح ہو اور بندہ اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے تو پھر اولاد کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جو بندہ ان آزمائشوں سے گزر گیا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر اسے اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم دیا جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، اسی کے پاس ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر. جو بندہ ان آزمائشوں سے گزرے گا خدا اسے اس طرح نوازے گا کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت فاطر السماوات والأرض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے. میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما. پروردگار عالم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز. میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی تفہیم کے لیے وقت دیتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے دیا، اپنے وقت دیا. جزاک